الرحمن الرحیم۔ راجہ نثار احمد خان صاحب کے برادر اکبر راجہ سرور خان صاحب کے فرزند ارجمند سرفراز صاحب رات کو اٹیک ہوا اور یہاں سے آپ کوٹلی لے کر گئے۔ اسپتال پہنچ کے معلوم ہوا ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق کہ 15 منٹ ان کی پہلے موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ فالج کا ان کا پر اٹیک ہوا۔ فالج کے دورانیے میں علاج معالجے کے سلسلے میں ان کے بچوں نے، ان کے بھائی فیاض صاحب نے، دیگر عزیز وقار و ماسٹر صابر صاحب نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ ان کے کردار کو اپنی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کر قبول فرمائے، آمین۔ جو آدمی بیمار رہ کر جاتا ہے، دو فوائد سے بیماری خالی نہیں ہے۔ اگر وہ آدمی نیکوکار ہے، اس کی بیماری اس کی بلندی درجات کا سامان بنتی ہے، اور اگر بندہ بشر ہونے کے ناطے سے اس میں کوئی کمزوریاں ہو چکی تو اس کی بیماری ان کمزوریوں کے دور کرنے کا اللہ سبب بناتے ہیں۔ حضرات محترم، بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ان کو اللہ کریم نے جمعہ کی رات نصیب کی، اور جو آدمی جمعرات یا جمعہ کو قبر کے سپرد کیا جاتا ہے، اس کی قبر سے اندھیرے کو ہٹا دیا جاتا ہے اور روشنی پیدا کر دی جاتی ہے، اور پھر ایسا خوش نصیب انسان قبر کے حساب کتاب سے اللہ اس کو بری کر دیتا ہے۔ اب دوسرا کمال یہ ہے کہ رمضان کے پڑوس میں، شعبان کے آخری ایام میں، یہ نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کو آپ فرماتے ہیں یہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ابھی جو رمضان کے لمحات آنے والے ہیں بڑے خوشگوار، مبارک اور متبرک، اور یہ نبی علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو ایمان اور ایقان کے ساتھ رمضان کے روزوں کو مکمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا مقام جنت الفردوس میں بنا دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے حدیث کا مفہوم کہ جنت الفردوس کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ ان میں سے روزے دار کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، روزے دار باب الریان سے جنت میں داخل ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوسری روایت میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو باقاعدہ زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرات، وقت تھوڑا ہے، باتیں میں نے زیادہ کرنی ہے۔ رمضان میں آپ نے عمل کیا کرنا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے خدام اور غلاموں، سرکار نے 4 امور کو سر انجام دینے کا تاکیدی حکم فرمایا ہے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا جائے، اور نمبر 2، استغفار کی کثرت کی جائے۔ اس مہینے میں کلمہ طیبہ کا ورد جتنی مقدار میں ہو سکے حضرات وہ کم ہے، کوشش کیجیے۔ نمبر 2، سرکار فرماتے ہیں استغفار کی کثرت کی جائے اس ماہ مبارک میں، اور نمبر 3، جنت کے حصول کی اللہ سے دعا کی جائے، اور نمبر 4، دوزخ سے بچاؤ کی اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کی جائے کہ اے اللہ مجھے دوزخ سے بچانا۔ کچھ ایسے بدبخت ہیں کہ رمضان میں بھی جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ذرا خیال کیجئے، اگر ایسی کوئی کمزوری کسی کے اندر ہے تو آج اس جنازے کے موقع پر رمضان شعبان کے آخری ایام میں اللہ کو گواہ بنا کر عہد کیجئے کہ ہم ان گناہوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھیں گے۔
نمبر 1، یہ جو عادی شرابی ہے، عادی شرابی کی توبہ جب تک کہ وہ شراب پینا چھوڑے نہ اور صدق کے دل سے اللہ سے توبہ نہ کرے، اس وقت تک رمضان میں بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ توبہ کرتا رہے، شراب پیتا رہے تو توبہ۔ نمبر 2، ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کو حضرات غنیمت جانیے، جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ اولادیں اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوما کریں، ماں کے قدموں کو چومیں، باپ کی پیشانی کو چومیں، خدمت کمال درجے کی جتنی ہو سکتی ہے کریں۔ یہ ضروری نہیں وہ دامن پھیلا دیں دعا کریں آپ کو بتا کے، نہیں، جب آپ کا دل ان کا خوش ہو جائے گا اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو ماں باپ کا نافرمان رمضان المبارک کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ اور نمبر 3، کہ جس کے دل میں کینہ ہو کسی کے بارے میں، حضرات محترم، مسلمان کو مسلمان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا۔ اور چوتھی بات کہ قطع رحمی، حضرات رشتہ داروں میں معمولی بات بھی جو ہے نا وہ ناقابل برداشت کرنا بڑے مشکل ہے، لیکن برداشت کرنے والے کی عظمت بڑی ہے۔ اگر رشتہ داروں میں آپ کے تعلقات منقطع ہیں تو رمضان کی آمد کے موقع پر جا کر ان کو راضی کیجئے، اللہ کی ذات آپ پہ خوش ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان امور کو سر انجام جانے، ان برائیوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ان کے بچوں کو، ان کے بھائی کو، ان کے دیگر تمام اجزاء اقارب کو ان کی اچانک جو جدائی کا جو صدمہ پہنچا، اللہ برداشت کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔